بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفن چور کا پورا واقعہ۔ دوستو، آج کا ہمارا واقعہ ایک کفن چور کا ہے۔ عجیب قصہ ہے، ایک دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ جب ایک کفن چور نے قاضی کا کفن چرا لیا۔ اس واقعے کو پورا ضرور سنیں۔ ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار ایک اندھا فقیر تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنی آنکھیں چھپا کر رکھتا تھا اور بھیک مانگتا تھا۔ بھکاری تو کئی ہوتے ہیں، لیکن اس بھکاری کے سوال کرنے کا انداز کچھ الگ ہی تھا۔ وہ سدا لگاتار کہتا، جو مجھے بھیک میں کچھ دے گا اسے میں ایک عجیب بات بتاؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا اسے میں عجیب چیز دکھاؤں گا۔ اس فقیر کا اس طرح صدا لگا کر بھیک مانگنا کافی مقبول ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک میرا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا کہ اتنے میں نے ایک صدا سنی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، میں ایک اندھا فقیر ہوں، جو مجھے کچھ دے گا اسے میں عجیب بات بتاؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا اسے میں کچھ عجیب چیز دکھاؤں گا۔ یہ سن کر میں آواز کی طرف چل دیا۔ اتنے میری نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی، جو ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگ رہا تھا۔ ایک رحمگیر رکا اور اس بھکاری کے ہاتھ میں کچھ سکے رکھ دیے، جو اس کے حساب سے زیادہ تھے۔ میں یہ دیکھ کر اور پاس جا کر کھڑا ہو گیا کہ کافر فقیر اسے کیا سنائے اور کیا دکھائے گا۔ سکے ہاتھ میں لے کر اس فقیر نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس اندھے فقیر نے اپنی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل نہیں تھیں، بلکہ آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے، جس میں سے آر پار صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس فقیر نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کی داستان ہے۔ میں ایک تندرست نوجوان ہوا کرتا تھا، لیکن میری بدبختی یہ تھی کہ میں ایک کفن چور تھا، اور کفن چور بھی بڑا نامی گرامی تھا۔ میرے بارے میں میرے شہر کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ میں مردے کے کفن ہوتے ہی پہلی رات میں کفن چرا لیتا ہوں۔ لوگ اس وجہ سے مجھ سے خوف کھاتے ہوئے مجھے بہشت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن مجھے اس رعب اور دبدبے پر بہت ناز تھا کہ لوگ مجھ سے خوف کھاتے ہیں، اور جب میں چلتا تھا تو تکبر کے ساتھ چلتا۔ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن ان سب کا مجھ پر کچھ اثر نہیں پڑتا تھا۔ مجھے تو خود کوئی خوف خدا نہ تھا، اور اگر کوئی اللہ والا مجھے سمجھاتا یا نصیحت کرتا تو کرتا بھی کیسے۔ وہ سب مجھ سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ویسے عام انسان دن کی روشنی میں قبرستان جانے سے ڈرتا ہے، اور میں رات میں جاتا، اور وہ بھی ایک تازہ دفن ہوئے مردے کے قبر میں گزرنے والی پہلی رات میں، جس وقت معاملہ حساب کتاب کا ہوتا ہے، میں جا کر اس کا کفن چرا لیا کرتا تھا اور اس کفن کو بیچ دیا کرتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ سبھی مجھے کسی شیطان سے کم نہیں سمجھتے تھے، اور لوگ مجھ سے ڈرتے تھے۔ جب بھی کسی کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہوتا تو انہیں اس بات کا مکمل یقین ہوتا تھا کہ کفن ہوتے ہی میں اس کا کفن چرا لوں گا۔ لوگ کئی راتوں تک اپنے دفنائے ہوئے مردے کا خیال کرتے تھے، قبر پر بیٹھ کر راتوں کا پہرا دیتے کہ کہیں میں آ کر
कफन न चुरा लूं, और जब भी कोई मुर्दा कब्रिस्तान में दफन हो जाता था और पहली रात उसके पास कोई ना होता तो मैं जाकर उसका कफन चुरा लेता था, और हमेशा मैं ऐसा किया करता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से सब कुछ बदल गया। हमारे शहर का काजी बहुत बीमार हो गया, बीमारी से भी ऐसी कि उसे खुद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।